بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ کیا ہو گیا؟ شاباش عمران خان اور اس کی ٹیم۔ نون لیگ کا جنازہ نکل گیا۔ اسلام آباد میں 2 ہونے والی پریس کانفرنسز سے بنچال آ گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ابھی تک قیدی ہیں، چاہے وہ قائدین میں سے ہیں یا عام کارکنان ہیں، وہ 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ 1 سال سے وہ اپنی جو ناحق گناہوں کی سزائیں ہیں وہ کاٹ رہے ہیں، جو بالکل بے گناہ ہیں۔ کیس کیا بنایا گیا؟ صرف 9 مئی توڑ پھوڑ وغیرہ وغیرہ، جس کی مزاحمت بھی آپ نے سنی، انٹرویوز بھی سنے، پریس کانفرنسیں بھی سنی۔ تو انہی میں آپ کو معلوم ہے عمر سرفراز چیمہ صاحب بھی جیل میں بند ہیں، اعجاز چودھری صاحب بھی بند ہیں، مامون رشید صاحب بھی بند ہیں، آئرن لیڈی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے جو آئرن لیڈی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان کی طبیعت ناساز تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کینسر کی پیشنٹ ہیں۔ تو ان کو کوٹ لکھپت جیل سے سروسز ہسپتال لاہور میں شفٹ کیا گیا اور 5 دن تک ان کا علاج وہاں جاری رہا۔ آج پولیس کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ ان کے 5 دن کا جو اینٹی بایوٹک کا کورس تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ آج دوبارہ ان کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ دیکھیں اتنی بزرگ خاتون ہیں اور ان کا قصور کیا ہے؟ قصور صرف اور صرف ان کا ایک ہی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے انٹرویو نہیں دیا۔ اگر دوسرے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے یا انٹرویو دے کر چلے گئے، وہ آج آزاد ہیں، آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کوئی ان پہ کیس نہیں ہے، نہ وہ کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں، تریحیں بھگت رہے ہیں، آزاد ہیں۔ تو اگر یہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی تو یہ بھی آزاد ہوتی۔ تو دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ پرویز لائی صاحب رہا ہوئے ہیں، اس کے متعلق بھی خان صاحب نے بیان دیا اپنا کہ میری توقع سے بھی زیادہ صبر سے کام لیا پرویز لائی صاحب نے۔ ڈٹ کر انہوں نے جیل کاٹی، پریس کانفرنس نہیں کی۔ میں ان کو داد دیتا ہوں، مونس لائی اور پرویز لائی میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ میں اس جرأت و بہادری پر جتنا بھی ان کو داد دوں اتنی ہی کم ہے۔ تو ناظرین اکرام، جو پریس کانفرنسیں کرتے رہے ہیں ان کی جان اسی وقت چھوٹ جاتی رہی ہے۔ تو آج جو سائفر کیس میں وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ ضمانت ہونے والی تھی، لیکن اس گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ان پہ نیا مقدمہ جو ہے اس میں ان کی گرفتاری ڈال دی ہے، جس پر جو ترجمان پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے باقاعدہ اپنا بیان بھی دیا کہ یہ جھوٹے من گڑت مقدمات بنائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے قائدین پر۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی صاف اور نظر آنے والی وجہ یہی ہے کہ خان صاحب کا جو ساتھ دے رہے ہیں اس ساتھ کی سزا، ان کو ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ جو مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، اس میں وہ پہلے ہی حفاظتی ضمانت لے چکے ہیں۔ تو اس پر ناظرین اکرام، ایک طرف تو حکومت یہ بار بار کہہ رہی ہے، رانا ثناء صاحب دیکھیں تو آج قائم مقام جو صدر ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اب بتائیں ہم کہاں پہ آئیں۔ تو رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ ایک طرف آپ مذاکرات کا کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسری جانب ہماری گردنیں کاٹی جا رہی ہیں ان حالات میں۔ بھلا ہم کیسے، ہم پاگل ہیں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں؟ ہمارا کھلا اعلان ہے کہ ہم ان پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات بالکل نہیں کریں گے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔
تو اب چوری کرنے والی کون سی ہیں؟ MQM، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے باقاعدہ کہہ دیا کہ ان پارٹیوں کے ساتھ ہم بالکل بھی جو ہے مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف یہ ہوا، تو ایک طرف آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، انہوں نے آرمی چیف صاحب کے ساتھ بھی 2 ملاقاتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات کی جو وزیر داخلہ ہیں۔ اس کے بعد اتوار کے روز، چھٹی کے روز، وہ اڈیالہ جیل گئے اپنے قائد، اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ کڑیوں سے کڑیاں اگر ملائیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کس سلسلے میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جو بات کرنا چاہتا تھا مجھے وہ ماحول نہیں ملا، میں ان کے ساتھ، آرمی چیف صاحب کے ساتھ بات نہیں کر سکا۔ اس کے بعد آج ناظرین کرام جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ تو کانپیں ٹانگ رہی ہیں، کیونکہ وہ پریشان ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کچھ معاملات درست ہوں، ان کے ساتھ آپس میں مذاکرات ہوں، اس لیے آئے روز وہ کوئی نہ کوئی نیا چوہا چھوڑتے رہتے ہیں۔ آج جو وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 71 والے حالات پاکستان میں پیدا کرنا چاہتی ہے، بنانا چاہتی ہے جس طرح 71 میں بنے تھے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہتی ہے، اور یہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ یہ پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں، اب کی ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے خلاف عطا تارڑ صاحب نے بھرپور طریقے سے پوری ان کے خلاف جو ہے پریس کانفرنس ساری کی ساری کر دی۔ اچھا، ایک جانب پریس کانفرنس اسلام آباد میں عطا تارڑ صاحب کر رہے ہیں، اسی اسلام آباد میں ایک اور پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ وہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد آج پھر محسن نقوی اور اویس لغاری صاحب نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ ملاقات کی۔ اس کے بعد اکٹھے مشترکہ پریس کانفرنس بھی دے ماری۔ اب یہ پریس کانفرنس عطا تارڑ کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد ہوئی۔ جب یہ پریس کانفرنس ہوئی، تینوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، عام عوام کے ذہنوں میں بھی یہ جاتا ہوگا کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم محسن نقوی کو بالکل مانتے نہیں، اس نے بہت ظلم کے پہاڑ گرائے پاکستان تحریک انصاف۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، وہ بڑی محبتیں ان سے بڑھا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ناظرین کرام، اسی پہ کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے لیڈر محسن نقوی صاحب کے متعلق کیا فرماتے ہیں، کیا اپنی سوچ رکھتے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ بات یہ آپ نے محسن نقوی صاحب کے متعلق کی ہے کہ میں نے پریس کانفرنس جو کی ہے، میں بطور وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور محسن نقوی میرے ساتھ نہیں بیٹھا تھا بلکہ وزیر داخلہ بیٹھا تھا، اویس لغاری، 2 وزرائے، یعنی 2 جو وزراء ہیں ان کے ساتھ میری پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ میں پاکستان کے صوبے KPK کا وزیر اعلیٰ ہوں، اور پاکستان ہمارا ہے، ہم سب نے ملک کو ایک ساتھ مل کر چلانا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت میں رہتے ہوئے وفاقی حکومت سے پیچھے ہٹ جائیں اور ان کے ساتھ تعاون نہ کریں؟ تو میرے لیڈر نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کے نظام کا حصہ رہنا ہے، نظام کے ساتھ چلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں وفاق سے اپنا حق مانگتا ہوں، اپنے جتنے بھی ہمارا حق ہے اس کے متعلق، جتنا بھی ہمارا فنڈ ہے اس کے متعلق میں بار بار میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کرتا ہوں کہ ہم نے نظام کا حصہ رہنا ہے، ہم نے اس نظام کو چلانا ہے، ہم سب نے مل کے پاکستان کو چلانا ہے۔ تو اگر بات آپ کر رہے ہیں محسن نقوی کی، تو میں محسن نقوی کے ساتھ نہیں بیٹھا، میں نظام کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ محسن نقوی اور اویس لغاری بطور وزراء میرے ساتھ بیٹھے اور ہم نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔
تو ناظرین اکرام اس سے بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خان صاحب نظام کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، نظام میں رہ کر تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب جو مسلم لیگ نون ہے ان کے تو پسینے چھوٹے ہوئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ محسن نقوی جو خود سمجھتی ہے مسلم لیگ نون کہ یہ ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، جس کے متعلق رانا ثناء صاحب فرما چکے ہیں کہ یہ ان کی مہربانی وزیر داخلہ بن گئے ہیں، وہ تو چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ تو ناظرین کرام ایک طرف یہ چل رہا ہے، دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم و زیادتی جو ہے اس میں کوئی بھی کمی بیشی دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھیں تو ان کو نئے کیس میں گرفتاری ان کی ڈال دی گئی ہے۔ تو دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا۔ کل بہرحال میاں نواز شریف صاحب کل دوبارہ پارٹی صدر جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں، دیکھیں وہ کیا تیر چلاتے ہیں، کل کیا تقریر کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرتے ہیں یا حق میں کرتے ہیں، یا کیا پیغام دیتے ہیں پاکستانی قوم کو۔ تو آج کے لیے اتنی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔